اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيِّن اور کتنی ہیں، کأین کا مطلب کتنی، اور کتنی ہیں من آیاتین نشانیاں فی السماواتی آسمانوں میں والارض اور زمین میں وَكَأَيِّن من آیاتین فی السماوات والارض اور آسمانوں اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں یمرون وہ گزرتے ہیں علیہا علیہ اوپر ہاں ان کے وہ ان پر گزرتے ہیں وہ لوگ وہم اور وہ انہا ان سے معرضون صرف نظر کرتے ہیں یمرون علیہا وہم انہا معرضون وہ لوگ ان پر گزرتے ہیں اور وہ ان سے صرف نظر کیے ہوئے ہوتے ہیں، منہ پھیرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے وجود کی اور اپنی وحدت کی نشانیاں ذکر کی ہیں، کیونکہ پچھلے آیت میں ہم پڑھے ہیں کہ مشرکین نے، کفار مکہ نے، یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات پوچھے، ان کا امتحان لینا چاہا، اور اس بات کی صداقت انہوں نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ نبی برحق ہے یا نہیں۔ جس وقت ان کے سامنے ساری بات آ گئی تو انہوں نے منہ پھیر لیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا وَكَأَيِّن مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمینوں میں کتنی نشانیاں ہیں۔ تمہیں اللہ کے وجود کی کیسی نشانی چاہیے؟ اگر تم گزشتہ کئی صدیوں پہلے کا گزرا ہوا واقعہ وہ تمہیں صحیح بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اس کے باوجود تم نہیں مان رہے، تو اب یہ دیکھو آسمانوں اور زمین میں رب کی کتنی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ سورج کا نظام دیکھیں کہ کتنی صدیوں سے، ہزاروں لاکھوں سالوں سے سورج وقت پر طلوع ہو رہا ہے، وقت پر غروب ہو رہا ہے۔ اسی طرح اشراق کا وقت، چاشت کا وقت، پھر اس کے استوا کا وقت جب بالکل آسمان پر سیدھا ہوتا ہے، پھر ڈلنے کا ٹائم۔ تو یہ پورا ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ چاند کا نظام اسی طرح چل رہا ہے۔ جب سے اللہ رب العزت نے ان کو تخلیق کیا سورج چاند کو، پھر زمین میں کتنی نشانیاں ہیں، زرعی پیداوار جو ہو رہی ہیں، پھل اناج نکل رہے ہیں، سبزیاں ترکاری پیدا ہو رہی ہیں، اور پھر جو انسانوں کی پیدائش ہے، میاں بیوی کے تعلق سے جو انسان بچپن سے لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، اسی طرح کا نظام جانوروں کے اندر ہے، ایسا ہی نظام پرندوں کے اندر ہے، اور پھر زمین کے اندر جو چشمے، دریا، سمندر رواں دواں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے وجود کی نشانیاں تو آسمانوں اور زمین میں بکھری ہوئی ہیں، تم اس کی طرف رجوع کر کے تو دیکھو، یہ سارا نظام بتا رہے ہیں کہ اس ہستی، اس نظام کا چلانے والا کوئی ہے، کوئی ذات ہے۔ آگے فرمایا یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، یہ لوگ ان کے پاس سے گزرتے ہیں لیکن منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی انہیں سورج کے نظام کا، چاند کے نظام کا، کہکشاؤں کے نظام کا، ان سب کا علم ہے، ستاروں سیاروں کا، ان سب کا علم ہے، اور زمین میں جو رب کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں ان سب کا علم ہے انہیں، اس کے باوجود اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں، رب کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 106 وما اور نہیں یؤمنو وہ ایمان رکھتے اکثرہم ان میں سے اکثر باللہ اللہ پر
وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، الا مگر وہم، اور وہ ہوتے ہیں مشرکون مشرک، الا وہم مشرکون، مگر یہ کہ وہ مشرک ہوتے ہیں، یعنی ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی مشرک ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ ہندو مت کا، ہندوؤں کا عقیدہ پڑھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا ایک خدا موجود ہے۔ ہندو مت، جین مت، بدھ مت، سب مذاہب کے اندر یہ تصور ہے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا ایک خدا، ایک ذات موجود ہے، اور قرآن میں بھی اس کے دلائل ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 87، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو اللہ پاک نے فرمایا وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، یعنی انہیں پتا ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ جانتے بھی ہیں پھر بھٹک رہے ہیں۔ اسی طرح سورۃ العنکبوت آیت نمبر 61، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کے نظام کو کس نے مسخر کیا، پابند بنایا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں بھٹک رہے ہو؟ یعنی اتنا ان مشرکوں کو شعور ہے کہ زمین آسمانوں کا نظام چلانے والی بھی ہستی موجود ہے، سورج اور چاند کو مسخر کرنے والی ہستی بھی موجود ہے، ذات موجود ہے، اس کے باوجود منکر ہے۔ تو اللہ تعالی نے یہاں یہی فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر اس حال میں کہ وہ مشرک ہوتے ہیں، یعنی مشرکانہ وہ خدا اور اپنے بتوں کو ساتھ ساتھ چلانا چاہتی ہیں، تو اس طرح ہو نہیں سکتا، توحید اور شرک ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس کے بعد ہے سورہ یوسف آیت نمبر 107، افا امینو، کیا فامینو، افامینو، کیا وہ بے خوف ہو گئی ہیں، ان یہ کہ تاتیا آئے ہم ان کے پاس، غاشیاتن چھا جانے والی آفت، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی۔ افامینو ان تاتیہم غاشیات من عذاب اللہ، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذاب کی چھا جانے والی کوئی آفت آ جائے، او یا تأتیہم الساعہ، تأتیہ آ جائے ہم ان کے پاس، الساعۃ قیامت، بغتتاً اچانک، او تأتیہم الساعۃ بغتتاً، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو، انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو اتنی نشانیاں جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کی، اس کی ذات کی، ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، اللہ کو نہیں مانتے، تو فرمایا کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ جب اللہ کے عذاب کی چھا جانے والی کوئی آفت انہیں پکڑ لے گی، کوئی گرفت کر لے گی، او تاتیہم الساعۃ بغتتاً، یا ان پر اچانک قیامت واقع ہو جائے گی، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ پھر یہ کدھر جائیں گے؟ جو اپنی مادی سوچ بچار، دنیا کے مفادات کو دیکھ کر چلنا، ماننا، تو یہ سارا ان کا درے کا درا رہ جائے گا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں، انہیں خبر نہیں کہ انہوں نے کون سی
کون سے گھاٹے کا سودا کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا انہیں شعور بھی نہیں۔ پھر آگے فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 108، اس میں ارشاد فرمایا قل آپ فرما دیں، اے حبیب آپ فرما دیں، ہاذہ یہی راہ ہے، یہی ہے، سبیلی میرا راستہ، قل ہاذہ سبیلی، اے حبیب آپ فرما دیں یہی میرا راستہ ہے، ادعو میں بلاتا ہوں الی اللہ طرف اللہ کے، ادعو الی اللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرتن پوری بصیرت کے ساتھ، انا میں پوری بصیرت پر قائم ہو کر بلاتا ہوں، ومن اتبعنی ومن اور وہ شخص اتبعنی جس نے میری اتباع کی، یعنی میں بھی پوری بصیرت کے ساتھ تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور وہ شخص بھی بلاتا ہے جس نے میری اتباع کی، وسبحان اللہ اور پاک ہے اللہ، وما اور نہیں ہوں انا میں من المشرکین مشرکوں میں سے، وما انا من المشرکین اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق، دعوت اللہ، اس کا ذکر کر دیا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے حبیب آپ فرما دیں، آپ انہیں بتا دیں جو آپ کی راہ کو چھوڑتے ہیں، اللہ کی توحید کو چھوڑتے ہیں اور صرف اپنے دنیاوی مفادات کے پیچھے چل رہے ہیں اور جو باطل نظریات عقائد ہیں ان کو مان رہے ہیں، تو آپ انہیں فرما دیں ہاذہ سبیلی یہی میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ تو میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت بصیرت کے ساتھ، یعنی مطلب یہ جو رسالت کا راستہ، توحید کا راستہ، قرآن کا راستہ، یہی میرا راستہ ہے، یہی اللہ کی رضا کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف اور جنت کی طرف لے جانے والا ہے، یہی راستہ۔ تو اس راستے کی طرف علی بصیرت انا میں بصیرت کے ساتھ بلا رہا ہوں، یقین کے ساتھ بلا رہا ہوں، میری دعوت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے، کوئی اس میں التباس نہیں ہے، یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ تو میں بھی تمہیں بلا رہا ہوں، ومن اتبعنی اور جس نے میری اتباع کی وہ بھی تمہیں یقین اور بصیرت کے ساتھ بلا رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا یہ بھی بات کہ جو داعی الی اللہ ہے، مرد و زن جو خواتین ہیں اللہ کے دین کی طرف بلانے والے یا بلانے والیاں، تو انہیں اپنی دعوت میں یقین اور بصیرت پیدا کرنی چاہیے، یقین اور بصیرت کے ساتھ دعوت دینی چاہیے، ورنہ ان کی دعوت میں کمزوری نقص رہ جائے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں پوری بصیرت اور یقین کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور جنہوں نے میری اتباع کی وہ بھی، وسبحان اللہ اور اللہ پاک ہے، یعنی جو کچھ بھی یہ رب کی طرف منسوب کر رہے ہیں مشرکانہ باتیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا اللہ کا کوئی شریک ہے یا اس طرح کی خرافات، تو فرمایا اللہ اس سے پاک ہے، وما انا من المشرکین اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسلام کی دعوت دینے والے ہیں، پیغمبر اسلام ہیں، تو انہوں نے فرمایا میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، جو رب نے مجھے دعوت پہنچائی ہے وہ میں نے فریضہ سر انجام دے دیا، لہذا جو کوئی بھی اس سے مانے گا اسے ہی بھلائی نصیب ہوگی، دنیا آخرت کے انعامات نصیب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا ہے مقبول و منظور فرمائے، ہماری کمی کوتاہی درگزر فرمائے،
قرآن جیت کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔